بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد کی نافرمانیاں۔ ناظرین کرام، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن موضوعات کو بیان کیا ہے ان میں سے ایک گزشتہ امتوں کے واقعات بھی ہیں۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کریں اور ان نافرمانیوں سے خود کو بچائیں جن کی وجہ سے وہ قوم دنیا میں ذلت اور رسوائی کا شکار ہوئیں۔ انہی قوموں میں سے ایک قوم عاد بھی ہے۔ قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی۔ یہ لوگ اپنے مورث اعلیٰ عاد کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہ قوم اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آئی تو اللہ پاک نے تیز آندھی کی صورت میں ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے وہ ان پر قوت سے لگا دی۔ 7 راتیں اور 8 دن لگاتار ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے گویا وہ کھجور کے ڈنڈ ہیں گرے ہوئے، تو تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو۔ قوم عاد کی جن فرمانیوں کا ذکر قرآن میں ہے ان میں سے چند یہ ہیں: کفر، شرک اور بتوں کی پوجا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلانا، سر راہ بلند عمارتیں بنانا، وہاں بیٹھ کر راہگیروں کو پریشان کرنا، ان کا مذاق اڑانا، لمبی زندگی کی امید پر مضبوط محل بنانا، بے دردی کے ساتھ مار دھاڑ کرنا، طاقت و قوت پر تکبر کرنا، انبیاء کرام کی طاعت و اتباع سے روکنا اور نصیحتوں پر ہٹ درمی کرنا۔ افسوس، آج یہ برائیاں ہمارے معاشرے میں بھی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں۔ طاقت و قوت پر گھمنڈ، طاقتور کا کمزوروں کو دبانا، احترام مسلم کو پامال کرتے ہوئے مسلمانوں مسافروں، راستے میں آتے جاتے لوگوں کو اذیت دینا، دوسروں کا مذاق اڑانا، نیکی اور اطاعت کی راہ پر چلنے والوں کو طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے روکنا، سنتوں پر عمل کرنے والوں کو اپنی بے جا تنقید کا نشانہ بنانا، اپنی موت کو بھول کر لمبی لمبی امیدیں لگائے دنیا کی لذتوں میں بدمست رہنا، کوئی سمجھائے تو الٹا اسی پر برس پڑنا، یہ سب ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ گویا ہمارا حال تو یہ ہو چکا ہے، دن لہو میں کھولا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خدا را۔ قوم عاد کے اس عبرتناک انجام سے خود کو ڈرائیے، ان برائیوں سے خود کو بچائیے، ورنہ یاد رکھیں اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔